الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ اس بابرکت مہینے کا صدقہ ہم سب کو آئندہ، اس بار تو دن گزر گئے، آئندہ سال اللہ تبارک و تعالی حج کی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی بعد اب حاضری نصیب فرمائے، اور دعا ہے کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، تکبیر تشریق یہ کس پر واجب ہے اور کس پر نہیں، اور تکبیر تشریق ہے کون سی، انشاءاللہ آج اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ دعا ہے کہ رب تعالی مجھے حق بیان کرنے، آپ سب کو حق سن کر اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تکبیر تشریق یہ جو اب 9 ذی الحجۃ الحرام کی ڈیٹ آئے گی، 9 ذی الحجۃ الحرام سے لے کر 13 ذی الحجۃ الحرام کی عصر تک، 9 ذی الحجۃ الحرام کی فجر سے 13 کی عصر تک مسجد میں جماعت اولیٰ کے ساتھ پڑھی جانے والی 5 نمازوں کے بعد تکبیر تشریق کہنا واجب ہے۔ ایک بار کہنا واجب ہے، 3 بار کہنا افضل ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نماز ہم نے جماعت کے ساتھ پڑھی، اب نماز کے فوراً بعد کہنا، یہ نہیں کہ ہم نے اس میں وقفہ دے لیں، کسی سے کلام کر لیں، کسی سے بات چیت کر لیں، سلام کر لیں، مصافحہ کر لیں، یا کوئی اور تسبیح پڑھ لیں۔ نہیں، اس سے پہلے، ان سب افعال سے پہلے، ان تمام کاموں سے پہلے سلام پھیرتے ہی فوراً تکبیر تشریق کہنا واجب ہے۔ اگر نہیں کہیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ اب اگر کسی نے نماز کے فوراً بعد قصداً یعنی کہ جان بوجھ کر وضو توڑ دیا، یا پھر کسی سے اگر چاہے اس نے گفتگو کر لی اور اسی طرح سے، یا مسجد سے فوراً باہر چلا گیا، ان حالتوں میں تکبیر تشریق ساقط ہو جائے گی۔ ہاں، جس نے جان بوجھ کر وضو نہیں توڑا، بلا قصد ایسے ہی اس کا وضو ٹوٹ گیا، تو وہ کہہ لے، وہ تکبیر تشریق کہہ لے۔ اب تکبیر تشریق ہے کیا؟ تکبیر تشریق کے کلمات کون سے ہیں؟ آئیے وہ بھی دہرا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ یہ کلمات نماز کے فوراً بعد، جماعت کے فوراً بعد 1 بار کہنا واجب اور 3 بار کہنا افضل ہے، اور اونچی آواز سے کہنا۔ کم از کم اتنی اونچی آواز ہو کہ ہمارے اپنے کان سن سکیں، یہ نہ ہو کہ ہم آہستہ آواز میں دل میں پڑھ رہے ہوں، یہ پڑھنا نہیں کہلائے گا۔ اور تکبیر تشریق جو ہے وہ مقیم پر واجب ہے، مسافر پر نہیں۔ اب اس میں کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ ہم پڑھنے سے منع کر رہے ہیں، ہم صرف واجب ہونے کے جو احکامات ہیں وہ بتا رہے ہیں۔ اسی طرح سے تکبیر تشریق
نفل، وطر اور دیگر نمازوں میں سنتوں کے فوراً بعد نہیں پڑھی جائیں گی۔ نماز جمعہ کے فوراً بعد تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے، اور نماز بقرہ عید کے بعد بھی پڑھ لیں۔ اب جو منفرد یعنی کہ تنہا اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، ایسے شخص پر تکبیر تشریق واجب نہیں، لیکن کہہ لیں، کیونکہ صاحبین رحمت اللہ تعالی علیہ کے نزدیک ان پر بھی واجب ہے۔ کن پر؟ جو اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب جن لوگوں کی چند رکعتیں رہ گئیں، مسبوق یعنی کہ جن کی جماعت سے چند رکعتیں رہ گئیں، ایک رہ گئی، دو رہ گئی، تین رہ گئیں، تو جن کی چند رکعتیں رہ گئیں ان کے لیے بھی تکبیر تشریق کہنا واجب ہے۔ اور یہ کب کہیں گے؟ اب امام صاحب علیہ السلام پڑھتے ہی تکبیر تشریق شروع کر دی، تو اب جو نماز جن کی مکمل نہیں ہوئی وہ اپنی نماز مکمل کرنے کے فوراً بعد تکبیر تشریق کہیں گے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جن کی طرف توجہ دلوانا ضروری تھا۔ تو دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور 9 ذی الحجۃ الحرام جو آنے والا ہے، اس کے نماز فجر سے لے کر عصر تک اس واجب کو ادا کرنے کی رب تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ رب تعالی فلسطین والے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے، قبلہ اول کی حفاظت فرمائے، اسرائیل کو نیست و نابود فرمائے، اسرائیل کے حامیوں کو نیست و نابود فرمائے، اسلام کا بول بالا فرما کے دشمنان اسلام کا منہ کالا فرمائے۔ اور دعا ہے کہ رب تعالی ملک پاکستان کی افواج کی خیر فرمائے، دشمن کی میلی آنکھ سے محفوظ فرمائے۔ اور دعا ہے کہ جتنے بھی مسلمان کسی اور ملک میں ہیں، چاہے ہندوستان میں ہیں، تمام کی اللہ تبارک و تعالی خیر فرمائے، تمام کی غیب سے مدد فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو سکون سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔